کیا یہ شعر درست ہے؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ مطلب دیکھیں، یہ اس طرح کے شعر عوام الناس میں پڑھنا، اس میں تعویل ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے گہرے شعر عوام میں پڑھ کر اور ان کو نتیجے مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے مزارات پہ سجدہ کرنے کے شعر ہوتے ہیں کہ نبی کریم کے مزار پہ چوکھٹ پہ میں نے سجدہ کر لیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب وہ تعویلی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پبلک کے سامنے آپ بغیر توضیح اور تشریح کے پڑھیں گے تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ اکثر غلط نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تمام افعال غرض سے پاک و صاف ہیں۔ اس کو بات کو سمجھ لیں کہ ہماری جو ارادہ ہوتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے پہلے غرض ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی، یہ غرض ہے، یہ ایک ارادہ پیدا کرے گی۔ کھانا نکال کے کھا لو، گھر میں ہے تو، ورنہ آپ دیکھیں گے کوئی ڈھابا شابہ تو فوراً ارادہ بنائیے ڈھابے پہ چل کے کھانا کھا لیں، پھر جا کے آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ عمل ہو گیا۔ غرض، ارادہ، عمل۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارادے کی ایجاد یا ارادے کی پیدائش کا سبب کیا ہے؟ غرض۔ آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت، وہ آپ کو ارادے کی طرف لاتی ہے۔ اسی لیے اگر حاجت نہ ہو اور آپ ارادہ کریں تو آپ بیکار آدمی کہلائیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بازار کا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے ویسے ہی؟ تو ہمیں بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس کا مطلب ایک اچھے صحیح ارادے کے لیے پہلے غرض کا ہونا ضروری ہے، اور غرض بھی اچھی ہونی چاہیے، ویلڈ ہونی چاہیے تو ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو ہم کس چیز کے محتاج ہیں؟ غرض کے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لہٰذا اس کے ہاں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے ارادہ، اس کے بعد عمل، اور عمل جیسے ہی یعنی کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، کوئی چیز عمل کے درجے میں آتی ہے، فوراً اس کے ساتھ لاکھوں اغراض بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، معاً ایک دم۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کوئی چیز اس ارادے پہ نہیں ابھارتی۔ اگر ابھارے تو اللہ تعالیٰ کا کم از کم اس ارادے میں اس غرض کا محتاج ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس لیے ایک تو یہ صحیح عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہدایت کا ایک غرض سامنے آئی، پھر اللہ نے ارادہ کیا، پھر نبیوں کو بھیج دیا۔ نو، اس کا پہلا ارادہ کیا ہے؟ نبیوں کو بھیجوں گا۔ کوئی غرض پیچھے اس کو ابھارتی نہیں ہے ارادے کے اوپر۔ پھر اس نے بھیجا، جب بھیجتا ہے تو ہزار ہا اغراض اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ اگر اغراض وابستہ نہ ہو تو وہ عمل بالکل بیکار کہلائے گا، ایسا ہوتا نہیں۔ تو یہ ترتیب اللہ کی، اس میں پہلے ارادہ جس سے پہلے کوئی غرض نہیں، پھر عمل، اور عمل کے ساتھ معاً اغراض بھی ہوتی ہیں۔ کوئی عمل ایسا نظر نہیں آئے گا جو بے غرض ہو۔ لیکن اس میں فائدہ کیا ہے اس ترتیب کے اندر؟ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ارادے کے لیے اللہ کو اس چیز نے مجبور کیا۔ تو کائنات جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم کی خاطر بنائی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی کریم کو پیدا کرنے کی غرض نے اللہ تعالیٰ کو کائنات بنانے کی طرف ارادہ ازلی اس کا بغیر کسی اس کا ارادہ ہے نبیوں کو بھی بناؤں گا، کائنات کو بناؤں گا، فنا فنا، سب ارادے موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ہم کنیکشن ملاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے نا، تو اگر کسان کو، تو کسان کہتا ہے میری دعا کی وجہ سے اللہ نے بارش کر دی۔ حالانکہ کیا آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کو بارش برسانے کے ارادے کی طرف لے کر آئی ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے میں کم از کم آپ کی دعا کا محتاج ہوا، ورنہ نہ ہوتا۔ ایسا نہیں، اس کو تو ازلی فیصلہ تھا کرنا۔ ان نقطوں کو، نکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ اپنے عقائد، خصوصاً ذات باری سے متعلقہ عقائد سیکھتے نہیں ہیں، وہی بیسکس بس۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ کتنا ہے؟ ایک۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی کس نے بھیجے؟ اللہ نے۔ زمین آسمان کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم مرنے کے بعد کس کے بعد پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ معرفت تامہ حاصل ہوگی ساتھ۔ بیچ میں جو ہزاروں چیزیں ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتی، اسی میں پھر عقیدے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جہاں کہیں شعروں کے اندر آپ اگر غرض کا لفظ بھی سنیں گے تو وہ غرض وہ والی نہیں ہے جو ارادے سے پہلے ہوتی ہے، بلکہ وہ غرض ذکر کرتے ہیں جو فعل کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے لیکن ارادے سے پہلے نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے ہمیشہ ایسی ہوگا۔ سمجھا نہیں آیا؟ تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔
ہو سکتا ہے ایک نشست میں سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ عمومی طور پر ہم سمجھنے والا ذہن بنانا چھوڑ چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے عرصے دراز سے اسٹڈی چھوڑی ہوئی ہے، نہ مطالعہ، نہ سوچ، نہ فکر، نہ کوئی گہرائی سے غور و تفکر، یہ ترک کیا ہوا ہے۔ ہماری سوچ بس یہ ہے، کیا پکا ہے بھائی، کھانا لے آؤ، بھائی بچے کو اسکول چھوڑ کر آؤ، بچے کی شادی ہونی، یہ کرنا ہے، بھائی کاروبار، اس سے آگے جاتے ہی نہیں نا، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ جب سوچنا چھوڑ دیا ہو نا کسی شخص نے، اسے آپ سکھانا شروع کریں، دقت ہوتی ہے۔ ہماری اکیڈمی میں آتے ہیں نا جب جو بالکل فریش لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً سنڈے کے اندر، تو وہ آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں عمومی طور پر، انہیں پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور 20-20 سال پہلے اسٹڈی چھوڑ چکے ہیں۔ تو پہلے تو ان کو ردھم میں لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کا ذہن تعلیم کو قبول کرنے کا عادی بنے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ڈائریکٹ اسکالر کورس نہ کریں، آپ پہلے شارٹ کورس کریں تو ردھم میں آ جائیں گے، پھر آپ عالم مفتی تک بننے کی طرف آئیں، بہت اچھے بنیں گے۔ تو برا نہیں مانیے گا، لیکن چونکہ ہم فیلڈ میں کام کرنے والے میں پتہ ہے کہ ہماری نفسیات کیا ہے۔ بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے، ابھی میں نے سمجھا دیا نا، آپ آخر میں پوچھ لیجیے گا سمجھائیں سمجھ میں تھوڑا آیا تھا لیکن نکل گیا بس، وہ کوئی بات نہیں، آپ اس کو سن لیجیے گا ریکارڈنگ کو، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔